بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسلامی عقائد ہی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کہا تو یہ گیا تھا کہ فہم حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے آج سے، لیکن وہ کچھ مسائل ہیں کہ وہ اس کی شیئرنگ کا مسئلہ ہو رہا ہے فہم حدیث کا، تو ہم انشاءاللہ آج اسلامی عقائد ہی پڑھ لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے اس کی ترتیب فہم حدیث پڑھ لیں گے۔ تو کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے ہمارے پاس موجودہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 77 ہے، اور صفحہ ہی نہیں لگا ہوا۔ نہیں شروع سے نہیں پڑھیں، دوسرے باب سے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ شیخ کے پاس دوسری کتابیں نہیں، اور کتابیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے گزشتہ کل عرض کیا تھا کہ ہم پہلے باب کو چھوڑ کر دوسرے باب سے ابتدا کریں گے انشاءاللہ۔ تو انبیاء اور رسول کے بارے میں جو باب ہے اس سے ابتداءً ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انبیاء اور رسول سے متعلق عقائد، جیسے عرض کیا تھا کہ عقائد بس مان لینے، جان لینے، اور اس کے اوپر اعتقاد رکھنا، اس کی تصدیق کرنا، اس کے اوپر ایمان رکھنے کا نام ہے۔ عمل ایک الگ حکم ہوتا ہے، اور عقیدہ رکھنا ایک الگ حکم ہوتا ہے، اور انسان کے عقیدے کی بنیاد پر ہی اس کے اعمال جو ہے وہ چلتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو اختیار کرتا ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور ان کے متعلق کیا کیا باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ابھی عرض کی جاتی ہیں اس باب کے اندر۔ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حق تعالیٰ کے پاک اور برگزیدہ بندے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلق کی یعنی انسانوں کی ہدایت کے لیے، مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا، تاکہ خلق کو حق تعالیٰ کی طرف بلائیں اور گمراہی سے سیدھے راستے پر لائیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو دارالسلام یعنی جنت کی طرف دعوت دیں، جو اس کی رضا کا مقام ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرے اس کو جنت کی خوشخبری سنائے، اور جو شخص اس کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار یا اعراض کرے اس کو دوزخ کی وعید سنائے۔ وعلیکم السلام۔ اس کو دوزخ کی وعید سنائے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، فرمایا فرشتے نہیں بلکہ بندے ہوتے ہیں، اور ان کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کی فکر کر کے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لاتے ہیں، تاکہ وہ جنت کے راستے پر چڑھیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ شریعت میں نبی کسے کہتے ہیں؟ النبی انسان بعثہ اللہ لتبلیغ ما اوحی الیہ، یہ کہتے ہیں، ایک اصول کی کتاب ہے، اس سے انہوں نے یہ تفسیر اپنا تعریف لی ہے کہ نبی وہ انسان اور بشر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی تبلیغ کے لیے مبعوث فرمایا ہے جو اس کی طرف وحی کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کی طرف وحی فرماتے ہیں، اور نبی پھر آگے لوگوں تک ان کی تبلیغ یعنی ان کو پہنچاتے ہیں۔ لفظ نبوت اور رسالت کا مفہوم۔ نبوت اور رسالت کا کیا مطلب ہے؟ نبوت مصدر ہے نبا ان سے، جس کے معنی خبر کے ہیں۔ نبا کہتے ہیں خبر کو، جیسے سورہ نبا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ تو فرمایا کہ یہاں اس سے وہ خالص خبر مراد ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کسی اپنے خاص برگزیدہ بندے پر نازل فرمائے، تاکہ بندوں کو اس سے واقف اور باخبر کر دے۔ لہٰذا نبوت کے معنی ان باتوں اور خبروں کو پہنچانے کے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس برگزیدہ شخص کو پہنچی ہیں۔ نبوت نبا ان سے ہے، اور نبا ان کا معنی ہے خبر۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو خبر دی، مخلوق تک وہ خبر پہنچا دینا، یہ نبی کا کام ہے۔ اس برگزیدہ شخص کو
جو خدا کی دی ہوئی خبروں کو بندوں تک پہنچائے نبی کہتے ہیں۔ رسالت کے معنی خدا تعالیٰ اور ذی عقل مخلوق کے درمیان سفارت کاری، رسالت کہتے ہیں سفارت کاری کو، سفارت کاری، اور اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو سفیر ہوں اس کو رسول کہتے ہیں۔ یعنی سفیر کیا ہوتا ہے؟ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، یہ اس کا سفیر ہے، مطلب یہ فلانی جگہ پر اس کا فلانی جگہ پر اس کا جو ہے نا وہ سفارت کاری کا کام کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے بیٹھا ہوا ہے اور جو وہ اس کو پیغام پہنچاتا ہے وہ اس کو کرتا ہے، تو یہ ہوتا ہے رسول، پیغام رساں، سفارت کاری۔ نبی اور رسول میں کوئی فرق بھی ہے، اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہے، رسول کا مرتبہ نبی سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ احادیث میں انبیاء کی تعداد 1,00,000 سے بھی زائد آئی ہے اور رسولوں کی تعداد 313 آئی ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول خاص ہوتے ہیں اور نبی عام ہیں، مطلب یہ کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، اس لیے محققین نے نبی اور رسول میں یہ فرق کیا ہے کہ نبی وہ برگزیدہ بندہ ہے جس پر اللہ کی وحی آتی ہو، اور ہدایت وہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہو اور وہ ہدایت خلق اور تبلیغ احکام الہیہ پر معمور ہو، خاص صاحب کتاب ہو یا نہ ہو، اس کو کوئی کتاب، صحیفہ، کوئی نئی شریعت ملی ہو یا نہ ملی ہو، بس کیا فرق ہے؟ اس کی ہوتا کون ہے؟ جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور ان لوگوں کو ہدایت کی احکام پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو وحی آتی ہے، چاہے نئے احکام آ رہے ہوں، نئی شریعت آ رہی ہو، نئی کتاب آ رہی ہو، یا پچھلے ہی احکام کے اعتبار سے اس پر کوئی وحی اتر رہی ہو۔ اور انبیاء کرام میں سے جس کو من جانب اللہ کوئی خصوصی امتیاز حاصل ہو، یعنی اس کو نئی کتاب یا کوئی نئی شریعت دی گئی ہو، یا منکرین اور مکذبین کے مقابلے کا اس کو حکم دیا گیا ہو، یا کسی نئی امت کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا ہو، تو اس کو رسول کہتے ہیں، اس کو رسول کہتے ہیں، جس کے اندر نبی تو وہ ہوا جس کو کوئی وحی نازل ہو، جس کے اوپر وحی نازل ہو اور وہ امت کے لیے کوئی جو ہے وہ امت کی ہدایت کے لیے اور خلق خدا کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے اور ان کو صحیح راستے پر لگانے کی محنت شب و روز کر رہا ہے، وہ تو نبی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اس کے ساتھ اس کو مزید کوئی امتیاز ایسا حاصل ہو گیا کہ جس میں اس کو کوئی شریعت مل گئی، اس کو، یہ کیا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے؟ کھولو اس کو۔ جس کو کوئی جی ہاں، تو نبی وہ ہوتا ہے کہ جو احکام، جس نبی وہ ہوتا ہے کہ جو جس کو اللہ رب العزت وحی فرماتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت وحی فرماتے ہوں، اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو مزید کوئی خاص امتیاز بھی حاصل ہو تو وہ رسول بھی ہو جاتا ہے، تو ایسا اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ وہ نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بھی بنایا اور رسول بھی بنایا، نبی یوں اور رسولہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے نبی ہوئے کہ جو رسول نہیں تھے تو وہ ان کو صرف رسول ہی ہے، جو وہ صرف نبی ہی ہیں، جو رسول ہوں تو وہ نبی تو ہوں گے ہی، یہ فرما رہے ہیں۔ تنبیہ، رسول کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس پر کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت نازل ہو، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بالاتفاق رسول تھے لیکن ان پر کوئی کتاب اور شریعت نازل نہیں ہوئی۔ نیز ایک حدیث سے ظاہر ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے جبکہ کتابوں اور صحیفوں کی کل تعداد اس سے کہیں کم ہے۔ بعض روایتوں میں ان کی تعداد 104 ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول کے لیے جدید کتاب اور شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو جدید کتاب اور شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک اور شرط کیا ایڈ کی ہے کہ
اس کو مکذبین اور منکرین کے مقابلے کا حکم دیا گیا ہو تو بھی وہ رسول ہو جائے گا. میں لینے ماری جا رہا. نبوت اور رسالت محض عطیہ الہی ہے، اکتسابی نہیں. نبوت اور رسالت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے خلعت نبوت سے سرفراز کرتا ہے. ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے. کہہ رہے ہیں آواز صحیح نہیں آ رہی؟ کیا آواز صحیح نہیں آ رہی؟ آپ کو آواز صحیح آ رہی؟ آپ کو آواز آ رہی؟ صحیح ہے جی. بتائے دوبارہ بتائیے گا کہ آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں. بعض آپ کہہ رہے ہیں کہ آواز صحیح نہیں آ رہی. اللہ اتارتا ہے فرشتوں کو وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے. ماشاءاللہ صاحب فرما رہے ہیں صحیح آ رہی ہے. تو جن کے پاس نہیں آ رہی ان کا کوئی کنیکشن کا ہو سکتا مسئلہ ہو. تو نبوت اور رسالت محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اکتسابی نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بہت مجاہدہ، بہت کوشش، بہت جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ میں اتنا نیک بن جاؤں کہ مجھے نبوت مل جائے. ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کوئی بہت نیک ہو اس کو نبوت مل جائے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العزت محض جس پر چاہتا ہے نبوت اتارتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی محض عطا ہوتی ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ نبی رسول کے لیے کوئی نئی کتاب اور شریعت کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ صرف ایک اور شق آپ ایڈ کر لیں کہ اس کو کوئی، جیسے انہوں نے پیچھے تعریف فرمائی ہے، میں دوبارہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا جس میں یہ فرمایا ہے کہ محققین نے نبی رسول میں فرق یہ کیا ہے کہ نبی تو یہ ہوتا ہے، یہ فرما دیا، اور رسول وہ ہوتا ہے جس کو یا تو کوئی نئی شریعت دی گئی ہو، یا کوئی نئی کتاب دی گئی ہو، یا منکرین اور مکذبین کے مقابلے کا حکم دیا گیا ہو تو وہ بھی رسول ہوگا، یا کسی نئی امت کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا ہو. تو خالی یہ کتاب اور شریعت اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نئی کتاب یا نئی شریعت ضروری نہیں ہے. بلکہ اگر اس کو منکرین اور مکذبین کے مقابلے کے لیے بھیجا گیا ہے تو بھی وہ رسول ہے، چاہے اس کو کوئی نئی کتاب یا نئی شریعت نہیں ملی. اگر اس کو کسی نئی امت کی طرف پرانی ہی شریعت دے کر بھیجا، پرانی کسی نبی کی کتاب دے کر بھیجا گیا ہے، تب بھی وہ رسول ہے. اس کا مرتبہ نبی سے بلند ہو کر رسول بن جائے گا. جی ہاں، جس طرح سفارت کاری کا فرمایا ہے، ایمبیسیڈر ہے، یہ تو اس کی لفظی تعریف ہے. البتہ معنی یہ ہوا کہ جس کو کوئی شریعت، جس کو کوئی امتیازی خصوصیت کوئی نہ کوئی حاصل ہو. نبی تو محض وہ ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو وحی نازل ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ان کی تبلیغ کرتا ہے اور شریعت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے وحی نازل فرمائی ہے. نہ اس کو کوئی شریعت ملی ہے، نہیں، نہ وہ کسی نئی امت کی طرف بھیجا گیا ہے، نہ وہ جو ہے نہ اس کو منکرین اور مکذبین کے ساتھ مجادلے کا حکم دیا گیا ہے. تو وہ صرف نبی ہے، وہ رسول نہیں ہے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک خصوصیت بھی کسی کو مل جاتی ہے تو وہ رسول بن جاتا ہے. اور یہ خصوصیت نئی شریعت اور نئی کتاب کے علاوہ دو اور بھی بتائیں، یا تو نئی امت کی طرف مبعوث ہو، یا اس کو منکرین اور مکذبین کے مقابلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہو تو بھی وہ رسول ہے. اللہ تعالیٰ چھانٹ لیتا ہے فرشتوں میں پیغام پہنچانے والے آدمیوں میں سے. نبوت کوئی اکتسابی شے نہیں جو مجاہدے اور ریاضت سے حاصل ہو، یا کسی خاص قابلیت اور استعداد سے حاصل ہو، یا کوئی کسی خاص قابلیت اور استعداد حاصل ہو جانے سے خود بخود نبی ہو جاتا ہو. یعنی کہ ہم اس کی تما نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک
ابھی تو خیر ابھی ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی بنانا ہی نہیں ہے. یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب نبوت کا دروازہ کھلا ہے. تو کیا کوئی شخص اس بات کی طمع کر سکتا ہے کہ میں اتنا نیک بن جاؤں کہ اللہ مجھے نبی بنا دے؟ اللہ بے شک سب سے برگزیدہ، اللہ پاک برگزیدہ بندے کو ہی نبی بناتا ہے، لیکن اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ریاضت اور مجاہدے سے نبی بنے، بلکہ یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. اللہ پاک نے اس کو کئی جگہ قرآن پاک میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، جیسے کہ دو آیتیں یہاں پر ذکر بھی ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اکتسابی کا مطلب ہے کہ خود اپنے کمائی سے، اکتساب کہتے ہیں کمائی کو، تو خود اپنی کوشش اور محنت سے کسی چیز کو حاصل کرنا، اس کو کہتے ہیں اکتسابی. تو یہ فرما رہے کہ نبوت اکتسابی چیز نہیں ہے، یعنی خود اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی، محض عطیہ الہی ہے، عطائی ہے. مطلب یہ ہے کہ محض اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے حاصل ہوگی، اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی کسی کو. اگلا عقیدہ، کسی ایک نبی کو جھٹلانا تمام انبیاء کو جھٹلانے کی طرح ہے، اس کے مترادف ہے. تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری ہے، کسی ایک نبی پر ایمان نہ لانا تمام انبیاء پر ایمان نہ لانے کے ہم معنی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا کلمہ ایک ہے اور اصول دین سب کے ایک ہیں. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا نوح کی قوم نے رسولوں کو. کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے رسولوں کو. کذبت ثمود المرسلین، جھٹلایا ثمود نے رسولوں کو. قوم نوح اور قوم عاد اور قوم ثمود نے فقط اپنے اپنے زمانے کے رسول کی تو تکذیب کی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک رسول کی تکذیب کو تمام رسولوں کی تکذیب قرار دے دیا اور یہ فرمایا کہ قوم نوح نے تمام پیغمبروں کی تکذیب کی. اسی قاعدے کے تحت یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے، اور عیسائی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے یا ان کو تمام انسانوں کے لیے رسول نہیں مانتے، یہ بھی کافر ٹھہرتے ہیں. یہ خیال کرنا کہ یہ سب ایک ہی منزل کی مختلف راہیں ہیں بالکل غلط ہے، بلکہ یہ باطل راہیں تو منزل سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جاتی ہیں. اور اس میں یہ بھی بات سمجھنی چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بشارتیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب یہ رسول آئیں گے تو ان پر ایمان لے کر آنا. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور گویا کہ وہ اس کو یہ سمجھا جائے کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات نہیں مانی، مطلب گویا ان پر بھی ایمان نہیں لے کر آیا، کیونکہ ان پر ایمان لانے کا ہی جز تھا کہ وہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان لے کر آتا. تو کسی ایک نبی کو بھی جھٹلائیں گے جس کا نبی ہونا یقینی ہے، اس ایک نبی کو جھٹلانا گویا تمام نبیوں کو جھٹلانا ہے، اور ایسا شخص کافر ہو جائے گا، گویا اللہ کے نبیوں پر ایمان نہیں لے کر آیا. ہو انبیاء علیہ السلام پر ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی معتبر نہیں. کوئی شخص خدا تعالیٰ پر تو ایمان لائے لیکن پیغمبروں کو علم ہونے کے باوجود نہ مانے، یعنی پتہ ہے کہ فلانے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کے باوجود بھی ان پر ان کی بات ان کو نبی نہ مانے ان کو نبی نہ مانے، تو خدا تعالیٰ پر اس کا ایمان بھی مقبول اور معتبر نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا ہے کہ جو شخص خدا اور اس کے پیغمبروں میں تفریق کرے کہ خدا پر تو ایمان لائے اور اس کی توحید کا قائل تو ہو مگر رسول کی رسالت کو نہ مانے تو وہ پکا کافر ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ ہم بعضوں پر تو ایمان لاتے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ بین درمیانی ایک راہ تجویز کریں، ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے. رسول کے انکار سے اللہ تعالیٰ کا انکار لازم ہے، اس لیے کہ جب خدا تعالیٰ نے رسول کی اطاعت اور اس پر ایمان لانے کا حکم دیا اور پھر کسی شخص نے اللہ کے حکم کے بعد رسول کو نہ مانا اور اس کی اطاعت نہ کی تو اللہ کے حکم کو نہ مانا اور اس سے انحراف کیا.
جی ہاں، تو ان کو کافر کہا گیا ہے کہ جو بعض نبیوں کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے، اور جو ان کو فرمایا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، یہ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رسول سے اللہ کا بھی کفر کیا، رسولوں کا بھی کفر کیا سارے، حالانکہ وہ کیا کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم بعض پر تو ایمان لاتے ہیں بعض پر نہیں لاتے۔ تو گویا کہ جو بعض نبیوں پر ایمان نہ لائے، نہ اس نے انبیاء پر ایمان لایا، نہ اس کا اللہ پر ایمان معتبر ہوا، اس کو اللہ پاک نے کہا کہ یہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لے کر آیا، اور فرمایا کہ ایسی کوئی راہ نہیں ہے کہ کہیں درمیان کی کوئی راہ اختیار کر لیتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کو نہیں مانتے، درمیانی راہ چل لیتے ہیں۔ فرمایا کوئی درمیانی راہ وغیرہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بات مان کر چلنا ضروری ہے، اور اللہ نے کہہ دیا تمام نبیوں پر ایمان لے کر آؤ، تو سب نبیوں کی بات ماننا ضروری ہے۔ اگلا عقیدہ دیکھیے، انبیاء علیہ السلام امین ہوتے ہیں، یعنی امانت داری کے ساتھ اللہ کے سارے احکام ہمارے تک پہنچاتے ہیں۔ انبیاء کرام حق تعالیٰ کے امین ہوتے ہیں، احکام خداوندی پہنچانے میں ذرہ برابر کمی نہیں کرتے، اور نہ کافروں سے ڈر کر تقیہ کرتے ہیں، یعنی کوئی بات چھپا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کافروں کا ڈر ہے تو حق بات چھپا لو اور اپنی جان بچا لو، بلکہ حق بات کو دھڑلے سے بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، امانت داری سے اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہیں۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، انبیاء علیہ السلام اللہ کے پیغامات کو لوگوں تک پورا پہنچاتے ہیں اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اور سوائے اللہ کے کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ وہ سب پہنچا دیجئے، اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، اللہ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، یہ ترجمہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بات امت کو پہنچاتے تھے، اور کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا اس کو پہنچانا ہے اور حضور نے امت کو نہ بتائی ہو، کیونکہ نبی خائن نہیں بلکہ امین ہوتا ہے، خیانت نہیں کرتا کام کے۔ انبیاء علیہ السلام منصب نبوت سے کبھی لائق معزولی نہیں ٹھہرتے، یہ بھی عقیدہ ہے کیا کہ انبیاء علیہ السلام ایک مرتبہ کوئی نبی بن گیا تو ایسا نہیں کہ جی اب وہ یہ نااہل تھا اب اس کو معزول کر دو، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی دھرنا کوئی جو ہے نا وہ اسٹرائک پر ایک انبیاء کے خلاف نہیں ہو سکتی، جو ایک دفعہ نبی ہے ہمیشہ کے لیے نبی ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے منصب نبوت سے کبھی معزول نہیں ہوتے، اس لیے کہ حق تعالیٰ علیہم علیم و خبیر ہیں، حق تعالیٰ علیم و خبیر ہیں، کبھی ایسے شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں فرماتے تو آئندہ چل کر لائق معزولی ہو، جس کو اللہ آئندہ چل کے بولے کہ یہ تو نااہل ہے۔ بھئی نااہل ہے تو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ نااہل ہے، وہ تو ہم اس کو اختیار کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ فلانا نااہل ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے سب پتا ہے۔ تو ایسا شخص جو نااہل ہو اللہ اس کو نبی بناتے ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، جو زمین پر اتارے جانے کے بعد بطور نبی مبعوث ہوئے۔ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کا رد۔ جی اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلے نبی اور پہلے رسول ہمارے جد محترم حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور اپنی خاص روح ان میں پھونکی، اور بالمشافہہ یعنی روبرو ان سے کلام کیا ہے، ایک صفحہ عادت ہے ان سے کلام اور خطاب فرمایا اور مسجود ملائکہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک متعین شخص تھے جن سے نسل انسانی چلی۔ قرآن پاک میں ان کی تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے، جس سے جدید دور کے نظریہ ارتقاء کی نفی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ارتقاء کا رد ان آیتوں میں بھی ہے۔ نظریہ ارتقاء کیا ہوتا ہے؟ ڈارون کا جو تھیوری ہے کہ شروع میں انسان بندر تھے، جب شروع ہوئی انسانوں کی ریس شروع ہوئی،
کہتے ہیں، تو انسان شروع میں بندر تھے، آہستہ آہستہ سویلائزیشن کی طرف آئے، بال کم ہوتے گئے اور آہستہ آہستہ انسان کی شکل بنی. پہلے پورے بالوں والا بنمانس تھا، آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے بال، اور آہستہ آہستہ وہی چلتے چلتے انسان بن گیا. شریعت اس نظریے کا رد فرماتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ فرمایا ہے کہ پہلا شخص جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور وہ نبی تھے، اور ان کو وہ مسجود ملائکہ تھے. اب یہ اختیار کرنا، اگر ہم یہ نظریہ اختیار کریں گے، ڈارون کوئی بڑا جو ہے نا وہ سائنٹسٹ تھا یا کوئی اس قسم کا بڑا آدمی تھا، جو ہے نا تھا وہ غیر مسلم، تو اس کی ایک تھیوری تھی کہ جس طرح ایک بگ بینگ تھیوری ہے، اس طرح ڈارون کا نظریہ ارتقاء تھا کہ پہلے جو ہے نا انسان اس طرح بندر کی شکل میں تھا، آہستہ آہستہ انسان بنے. تو اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، اور اس کی چند ہمارے پاس جو دلیلیں ہیں ان میں سے قرآن پاک کی ایک تو یہ آیت ہے کہ بھئی دیکھو اللہ پاک نے ہم بھی نبی بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو مانتا ہے اس نظریے کو مانے گا وہ یہ کہے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام گویا بندر تھے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے پیارے نبی تھے، اللہ اپنے برگزیدہ بندوں کو نبی بناتا ہے، تو اس لیے ایسا عقیدہ رکھنا غلط ہے. ہو گئی بات، جواب دیتی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی، بنایا اللہ نے ان کو مٹی سے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، مفسرین کا اس پر اجماع ہے کہ یہ آیت نجران کے وفد کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے وقت نازل ہوئی. ان کے شبہات میں سے ایک شبہ یہ تھا جو انہوں نے ذکر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بشری والد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بشری والد نہ تھے، تو لازم آیا کہ ان کے والد اللہ تعالیٰ ہوں. تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کے نہ باپ تھے نہ ماں، ان کے لیے تو یہ لازم نہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوں. تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ لازم نہیں ہے. یعنی عیسیٰ چونکہ حضرت عیسائی چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے آ کر حضور سے یہ عرض کیا کہ اگر تو آپ یہ کہتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر ان کے باپ اللہ ہوں گے. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ ان کے باپ اللہ ہیں. اللہ پاک نے آیت میں یہ فرمایا کہ ان کا حال ایسا ہی ہے جیسے آدم علیہ السلام کا ہے کہ وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ایسے ہی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، پیدا کیا اللہ پاک نے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ان کے جو ہے نا وہ اللہ کو ان کا نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جائے. اسی آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہ تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا تھا، جبکہ نظریہ ارتقاء کے مطابق ان کے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے اگرچہ وہ حیوان یعنی بندر کی صورت میں ہوں. جی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظریہ غلط ہے. دوسری دلیل اس کی یہ ہے وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، اور انسان یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس انسان یعنی آدم علیہ السلام کی نسل کو خلاصہ اخلاط یعنی ایک بے قدر پانی یعنی نطفے سے پیدا فرمایا. الانسان میں لام عہد یعنی تعین کا ہے، اور مراد اس سے حضرت آدم علیہ السلام ہے. یعنی جو قرآن پاک میں آیت میں یہ آنا کہ اللہ پاک نے اس انسان کی تخلیق تو ایک الانسان فرمایا ہے، اس سے مراد ایک متعین انسان ہے. ظاہر ہے کہ وہ مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ ان کی تخلیق اللہ پاک نے مٹی سے فرمائی. ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اس کے بعد فرمایا ثم جعل نسلہ، پھر فرمایا ثم کا لفظ استعمال کیا، اور ثم تراخی کے لیے آتا ہے، اور تراخی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے بعد آنا، جس کا ہم ترجمہ پھر کرتے ہیں. ایسا ہوا پھر اس کے بعد یہ ہوا، تو ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے کہ ان کے بعد کی نسل کو نطفے سے پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور طریقے سے ہوئی اور ان کی اولاد کی پیدائش دوسرے طریقے سے ہوئی. نظریہ ارتقاء کے مطابق دونوں کی پیدائش نطفے سے ہوئی. اگر ہم یہ مانیں
کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اس طرح سے ہوئی جس طرح وہ نظریہ ارتقاء والا نظریہ تھا کہ پہلے جو ہے نا کوئی ظاہر ہے ان کے ماں باپ ہوں گے. تو یہ قرآن پاک کی آیتیں صریح اس بات میں ہے کہ ان کے ماں باپ نہیں تھے, ان کے ماں باپ نہیں تھے, بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے نا وہ مٹی سے پیدا کیا. پھر اس کے بعد جتنی بھی نسل ہوئی وہ ساری کی ساری دوسرے طریقے سے ماں باپ کے ملنے سے پیدا ہوئی. غرض نظریہ ارتقاء اگرچہ فی ذاتی ہی محض ایک قیاس آرائی ہے, لیکن قرآن پاک کے بالکل خلاف ہے, اس لیے ہم اس کو بالکل تسلیم نہیں کرتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.